السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سماعت فرمائیں گے، جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، جو اپنے وقت کے عظیم فاتح تھے، جنہوں نے رومیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اپنے سے 6 گنا رومی فوج کا مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان صرف 40,000 تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 اصحاب جنتی ہیں۔ چنانچہ انہیں عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا، یعنی وہ 10 جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کئی خصوصیات اس کے علاوہ بھی حاصل ہیں۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین الامت کا خطاب ملا، یعنی امت کے امین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے علم اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے کسی بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی سے تعلیم پائی تھی یا کسی بہت بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹیاں کہاں تھیں؟ فنون سپاہ گری کی تربیت دینے کے لیے باقاعدہ ادارے کہاں تھے؟ وہاں تو بس ایک ہی یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرات جو کچھ بھی سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر صحابہ سے سیکھتے تھے۔ ان حضرات نے جتنی کامیابیاں حاصل کی وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے کی بنیاد پر کی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے دانائی کا ایسا نور عطا کرتا ہے کہ اس کے سبھی کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا عرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہانے پر تل جاتے تھے، اور جب ان میں لڑائی چھڑتی تھی تو پھر جلد ختم نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات تو سالہ سال جاری رہتی۔ جوا کھیلتے، شراب پیتے، سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو چنانچہ اسے جنگل میں لے جاتا اور زندہ دفن کر دیتا۔ اس سے بڑا بلکہ سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے ناموں کی منتیں مانتے تھے، ان کو اپنا الہ خیال کرتے تھے۔ ان حالات میں وہاں یونیورسٹیاں کہاں ہو سکتی تھی؟ وہاں تو مدرسے بھی نہیں تھے، بچوں کے لیے اسکول بھی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے وہاں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، کایا پلٹ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر قسم کے علوم و فنون کے ایسے ماہر ہوئے کہ دنیا آج تک ان کا لوہا مانتی ہے۔ مثلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کو لے لیں، انہوں نے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ صرف 60 جانبازوں سے کیا اور 60,000 نے شکست کھائی۔ اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اور اس طرح ان کا حکم چلتا تھا کہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ سب اسلام کی برکات تھیں کہ وہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کے خلیفہ بنے۔ یہی وہ برکت تھی جس نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنا دیا،
اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم سپہ سالار بنے جنہوں نے رومیوں کو شکست پر شکست دی۔ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں یعنی مکہ کے قریش، مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا زور ٹوٹ گیا اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو دور دراز علاقوں میں رہنے والے عرب گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ ان گروہوں میں ایک گروہ یمن کے علاقے نجران کا آیا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی سچائی جاننے کے لیے کئی دن تک بحث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس کہہ لیں جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ ان کے ساتھ کسی ایسے ایماندار آدمی کو بھیج دیا جائے جو ان سے جزیہ وصول کرنے کے ساتھ انہیں دین اسلام کی باتیں بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بڑے صحابہ کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان نجرانیوں کے ساتھ انہیں بھیجا جائے تاکہ یہ عزت ان کے حصے میں آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہونے کا ارشاد فرمایا اور اس طرح یہ عزت ان کے حصے میں آئی اور وہ امین الامت کہلائے۔ عربی میں امین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت دیانتدار ہو، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وعدے کے مطابق اس کو لوٹا دے۔ تو یہ تھا ان کے امین الامت بننے کا واقعہ۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے سے 20 برس پہلے اور ایک روایت کے مطابق 40 برس پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عامر تھا۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ اولاد کی نسبت سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح تھا، اس لیے ان کا نام یہ بنتا ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح، لیکن وہ مشہور ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسبت اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ہونے والوں کو سخت تکالیف دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا۔ جس دن یہ مسلمان ہوئے اسی دن ان حضرات نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جانے لگے، تپتی ریت پر جب ان کو لٹایا جانے لگا، زنجیروں سے باندھ کر جب ان کو کھینچا جانے لگا، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھا جانے لگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کی خاطر اس طرح وطن اور گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم 5 نبوی میں دیا گیا اور 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ چلے گئے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا۔ اس نے ان مہاجر مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی کتاب انجیل نازل کی تھی، اس لیے ان پر ایمان لانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد دنیا کے فائدے کی خاطر لوگوں نے ان کی تعلیم کو بدل دیا، اپنی طرف سے اس تعلیم میں مطلب کی باتیں شامل کر لیں، انجیل مقدس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ایسا کرنے کو تحریف کرنا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ان کی تعلیم کو بدل دینے والوں نے ایک عقیدہ یہ گھڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ عیسائی صحیح تعلیم پہ بھی قائم رہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی سچا عیسائی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس قافلے میں 91 مہاجر تھے، ان میں 73 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اپنے دین کے لیے یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کی ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، یعنی دوسری مرتبہ 13 ہجری کو حبشہ سے مدینہ کی طرف اس وقت ہجرت کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس طرح ان کے حصے میں ہجرت کا دگنا ثواب آیا۔ یہی نہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری نعمتوں سے بھی نوازا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ حلف الفضول میں بھی شامل رہے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین جو مواخات قائم کی تھی، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ اس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی بنایا۔ یہ بھائی چارہ اس لیے تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار اور خیر خواہ بن جائیں۔ یہ لوگ پھر ایسے خیر خواہ بنے کہ سگے بھائی بھی ایسی خیر خواہی کم ہی کرتے ہیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے 1 مکان دے دیا۔ غرض ہر چیز کا نصف بھائیوں کی نظر کر دیا۔ ایسی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے، لیکن افسوس آج کل مسلمانوں میں بھائی چارے کے جذبات کم ہی نظر آتے ہیں۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کیا جائے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ عربی میں اس کو حب رسول کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، تبھی ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور یہ محبت زبانی نہ ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پورے طور پر بجا لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انتہا کر دے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کے احکامات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ ایمان اور یقین کے بہت اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم یہ نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے قوت بخشی ہے۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کے طرفدار لوگ ہیں اور اللہ کے طرفدار ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اب اس کی وضاحت میں واقعہ سن لیں۔ غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے والد عبداللہ بن جراح
لڑائی کے دوران آمنے سامنے آ گئے۔ ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے لشکر میں تھے۔ وہ بہت بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو باپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ کمزوری نہ دکھائی۔ اپنے باپ کی اس وقت کی حالت کو ذہن میں رکھا، یہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی بے دھڑک باپ پر وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ انہیں اپنا دین اور ایمان اپنی جان اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بات در اصل یہ ہے کہ وہ لشکر اللہ کے دشمنوں کا تھا، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ ان حالات میں وہ باپ کو کیوں قتل نہ کرتے؟ اور پھر یہ لڑائی مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، آج پورا کفر پورے اسلام کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اگر تیرے یہ بندے مٹ گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ان حالات میں ایک مسلمان کیسے کافر باپ کا لحاظ کر سکتا تھا؟ دراصل سب رشتوں میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ غیر قوم سے تعلق رکھنے والا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے، اور سگا بھائی کافر ہو تو اس کی حیثیت غیر جیسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کے رشتے کو سامنے رکھا اور کافر باپ کو قتل کر دیا جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں مکے کے کافروں نے پھر حملہ کیا اور احد پہاڑ کے قریب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے یہ لڑائی بھی پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جیت لی۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر 50 تیر اندازوں سے چوک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر انہیں مقرر فرمایا تھا اور ہدایت فرمائی تھی کہ درے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ جب کافر بھاگے تو ان تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف چلے گئے۔ درے کو خالی پا کر کافر پلٹے اور اس سے گزر کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اس لیے کہ وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ ایک پتھر لگنے سے آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گئیں۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ مسلمان پاؤں اکھڑنے کی وجہ سے بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگ پڑے۔ ادھر کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے نازک موقع پر ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو تیر، نیزہ، پتھر، جو کچھ بھی آیا انہوں نے اپنے جسموں پر اس کو لینا شروع کیا۔ تیر آتے نظر آتے تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے، اپنا سینہ تان دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ہتھیار نہ پہنچنے دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں پا کر میں آپ کی طرف بھاگا تو ابو عبیدہ بن جراح مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ یہ ہاری ہوئی جنگ بھی مسلمانوں نے پھر جیت لی تھی۔ دوسری بار فتح اللہ کی مہربانی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرأت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے 10 صحابہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ایک چٹان تک تشریف لے گئے۔ یہ کام اس لیے زیادہ مشکل تھا کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پلٹ پڑے اور کافروں پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخ کا ایک خاص واقعہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں خود کی کڑیاں اس طرح گڑ گئی تھیں کہ ان کو نکالنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور خود کی کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی، لیکن اس کوشش میں خود ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، جبکہ ابھی دوسری کڑی رخسار مبارک میں گڑی تھی۔ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ مزید دانت ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، دانتوں سے پکڑ کر دوسری کڑی کو بھی کھینچا، اور ایسا کرتے ہوئے ان کا ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔ ہاں، ان لوگوں کے ایسے ہی حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے، یہ دنیا ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان حضرات کی تعریف کی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ کوئی خاص کام ہوتا تو ان کے سپرد فرماتے، وہ ہر کام کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے۔ مثال کے طور پر قبیلہ ثعلبہ کے لوگ دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ان کی شکایات موصول ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ قبیلہ قزاعہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے اس قبیلے کو سزا دینے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر بھیجا۔ وہ روانہ ہو گئے، پھر حالات دیکھ کر مدد کے لیے اور مجاہد بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں دوسرا لشکر روانہ فرمایا۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر ساحل سمندر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش مکہ جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ اسی سال مکہ فتح ہوا تو اس مارکے میں بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دستے کے سالار تھے۔ ایک اور واقعے سے بھی ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جب معاہدہ صلح حدیبیہ لکھا گیا تو ان سے بطور گواہ دستخط کرائے گئے۔ غرض کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام دیتا ہے، ان کے علم اور عقل کی روشنی زیادہ کر دیتا ہے۔ جو بات عام لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں یا بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ لوگ اس بات کو نہایت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بالکل ٹھیک فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے کاموں میں خوب برکت ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شجاعت، امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ دانائی کا نور بھی بہت دیا تھا۔ مشکل ترین مسئلے کو آسانی سے سلجھا لیتے تھے۔ ان میں یہ قابلیت اس وقت اور بھی نکھر کر سامنے آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کا خلیفہ یعنی جانشین کون بنے گا۔ پہلے اس بارے میں بہت اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ انصار مدینہ نے یہ چاہا کہ یہ عزت انہیں ملے، خلیفہ ان میں سے لیا جائے۔ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر میزبانی کی تھی، ہر طرح ساتھ دیا تھا، ہر قسم کی قربانی دی تھی۔ لیکن اس طرح گروہی بادشاہت قائم ہوتی۔ بالکل صحیح طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس شخص کو چنا جائے جو نیکی اور دانائی میں خاص مقام رکھتا ہو، اور یہی بات سب سے اچھی تھی۔ جس وقت خلیفہ کے معاملے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا حق اگر کسی کو ہے تو اسے ہے جو تقوی اور دانائی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔